قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر بغیر سوچے سمجھے کیوں نہ کھائی میں کود پڑا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کھائی، وہ گھاٹی کیا ہے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی بندے کی گردن چھڑانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور بھوکے دن کسی کو کھانا کھلانا، یتیماً ذا مقربہ، یتیم اور قریبی رشتہ دار، او مسکیناً ذا متربہ، اور خاک نشین مسکین۔ سورہ بلد کی یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اسی کے تناظر میں انشاءاللہ چند معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ آیات بینات، ان کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو صورتحال میرے ملک وطن عزیز پاکستان کے اندر ہے، تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ بالکل اس آیت مبارکہ کے مصداق لوگ ہماری مدد کے منتظر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، اور کہا کہ بے سوچے سمجھے اس گھاٹی کے اندر کیوں نہ کود پڑا۔ گھاٹی سے مراد وہ نیک عمل ہے کہ جو بظاہر ہے مشکل، کیونکہ پیسہ خرچ کرنا، وقت دینا، کوشش کرنا، یہ مشکل کام ہے، آسان تو نہیں ہے نا۔ بندہ ساری زندگی اپنے خون پسینے کی کمائی کو کسی کے لیے دے دے تو یہ ایک مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہ اس آیت مبارکہ کے اندر جیسا کہ فرمایا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے، اور فرمایا کہ فَكُّ رَقَبَةٍ، ایک بات تو یہ بیان کی کہ غلام کی گردن کو آزاد کرنا، اور دوسرا فرمایا کہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک کے دن کھانا کھلانا۔ اب یہ ہمارے اوپر وقت آیا ہے سیلاب کی صورتحال، آپ سب لوگ جانتے ہیں، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، الیکٹرانک میڈیا، ہر بندہ اس چیز سے واقف ہے کہ اس وقت بہت ہی کرٹیکل صورتحال ہے، بہت سخت۔ بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر ابھی تک کوئی پہنچ نہیں پایا ہے۔ وہ لوگ جو دوسروں کو کھانے کھلاتے تھے، وہ لوگ جو فارغ البال تھے، جن کے اچھے کاروبار تھے، اچھی گاڑیاں تھیں، وہ ایک لمحے میں ادھر سے ادھر 4 دن کی بہار ہے دنیا، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ یہ دنیا کتنی بے اعتبار ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ رو رہے ہیں، کہتے ہیں ہماری گاڑیاں پانی میں بہہ گئی ہیں، ہمارے پکے مکان بہہ گئے ہیں۔ وہ لوگ جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہم کسی کی مدد کے منتظر ہوں گے، کوئی ہمیں روٹی کا لقمہ آ کر ہمارے منہ میں ڈالے گا، کوئی ہمیں صاف پانی کی بوتل دے گا۔ یعنی یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت میں ہم تو ویسے ہم کہتے ہیں نا کسی غریب کی مدد کرنا، کسی مسکین کی مدد کرنا، تو اب وہ ایک لمحے میں غریب اور مسکین ہو گئے ہیں جو غریبوں اور مسکینوں کو کھلایا کرتے تھے۔ یہ وہ وقت ہے، یہ صورتحال ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر، اور پھر اس آیت مبارکہ کے اندر آگے فرمایا یتیماً ذا مقربہ، یتیم، اور اب کئی لوگ یتیم ہو گئے ہیں، یہاں پر گھر کے کئی افراد دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اور اگلی جو آیت مبارکہ ہے نا، وہ تو ایسے لگتا ہے بالکل اس موقع پر فٹ بیٹھتی ہے۔ فرمایا او مسکیناً ذا متربہ، اور مسکین جو کہ خاک نشین ہیں، جن کے پاس مٹی کے علاوہ اور کچھ بچا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مٹی ہی مٹی ہے، یعنی چاروں طرف پانی ہے، مٹی ہے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو، پہننے کے لیے، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہ ہوں۔ تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ہمارے وطن کا حصہ، جیسے سندھ، بلوچستان کے بارے میں کہا گیا کہ 90% لوگ افیکٹڈ ہیں اس میں، اور مجموعی طور پر لاکھوں گھر اس میں ضائع ہو گئے ہیں، اور اندازاً
3 کروڑ کے قریب ایسے لوگ ہیں جو بے گھر ہیں اس وقت، اس سے متاثر ہوئے ہیں تیزاب سے، سیلاب سے، یعنی یہ بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کے نیشنل ڈیزاسٹرز آتے ہیں تو وہ جزوی طور پر آتے ہیں، یعنی یوں بھی ہو سکتا تھا کہ سارے ملک کے اندر سارے ہی لوگ اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو بہرحال پھر بھی اس انداز سے رکھتا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کرنے پر قادر ہوتے ہیں، ورنہ سارے ہی ڈوب جاتے تو کیا کرتے ہیں ہم، لیکن ایک بہت بڑا حصہ کیونکہ اس سے متاثر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ پھر بھی جیسے ہم لوگ جو ہے اس سے متاثر نہیں ہوئے ہیں، تو ہمیں یہ موقع ملا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ قدرت نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، ہم ان کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں، ہم ان کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے ان بھائیوں بہنوں کے درد کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تو یہ جب بھی زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتا ہے، تو یہ جزوی طور پر آتا ہے، اگرچہ کہ اس دفعہ جو سیلاب آیا ہے اس نے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور ایک بہت بڑا حصہ اس سے متاثر ہوا ہے، اور ایک بہت بڑا حصہ اس وقت بھی پانی کے اندر ہے، اور ابھی آپ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اب وقتی طور پر یہ جو اب سیلاب ہے اس کے اثرات دیر پا ہیں، شاید مہینوں لگ جائیں کہ یہ پانی خشک ہوگا، پھر اس کے نتیجے میں اللہ نہ کرے جو وبائی امراض پھوٹ پڑتے ہیں، پھر جن لوگوں کے گھر پانی میں بہہ گئے ہیں اب دوبارہ ان کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنا، جن کے کاروبار ختم ہو گئے ہیں ان کو اچھا روزگار مہیا کرنا، اور جن کے پورے کی پورے کھیت، اچھا جو کھیت اس سے متاثر ہوئے ہیں، ہماری فصلیں، کھڑی فصلیں تباہ اس سے ہوئی ہیں، کتنا بڑا نقصان ہے، یعنی فی الحال ایسا لگتا ہے کہ ناقابل تلافی یہ نقصان ہے۔ اور یہاں پر میں ابھی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ میں عرض کروں کہ چونکہ اب چاول کی فصل جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے اس سے، میں مثال دیتا ہوں آپ کو، چاول کی فصل، تو اس چاول کی فصل سے متاثر ہونے کے بعد اب ہماری قوم کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، الحمدللہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم پازیٹیوٹی کو عام کریں، اچھے لوگ بھی ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو بالکل سر پاؤں سے اتار کے لگے ہوئے ہیں، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر رہے ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں۔ بہت ساری ایسی NGOs ہیں، ہماری تنظیمیں، اور خاص طور پر مذہبی تنظیمیں، وہ مذہبی لوگ جن پر تنقید کی جاتی تھی، اب یہ دیکھیں وہاں پر ایسے علاقوں کے اندر آپ کو زیادہ مذہبی لوگ ملیں گے جو وہاں پر پہنچے ہیں ان لوگوں کی مدد کے لیے۔ اور پھر ہماری آرمی تو زندہ باد، آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے مواقع پر ہمیشہ پیش ہوتی ہے اور اپنی خدمات ان کی بے مثل و بے مثال ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ایسی صورتحال کے اندر کہ جب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے چاول کی فصل ہے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، تو اب اس کے بعد لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے، چاول سٹاک کرنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی یہاں تک مجھے خبر ملی، میں کیونکہ مختلف چیزوں میں اب ایک ٹاپک تھا اس پر میں نے بات کرنی تھی، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ لوگوں نے چاول ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، اور کیونکہ چاول کی فصل کا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے چاول کا، تو ان کو پتہ ہے کہ اب آگے اس کی شارٹیج ہو جائے گی، ہم اس کو سٹاک کرتے ہیں، بعد میں مہنگا کر کے بیچیں گے۔ جبکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کو روٹی سالن وغیرہ کے مقابلے میں چاول زیادہ، جو تنظیمات ہیں ہماری جو ان لوگوں کو کھانا پکا پکایا پہنچا رہے ہیں، تو وہ چاول پکا کر، کیونکہ اس کی ڈسٹریبیوشن آسان ہے، تو چاول پکا کر وہاں پر کرتے ہیں۔ تو چاول خریدنے کے لیے گئے تو پتہ چلے چاول ہے ہی نہیں ہے، یا ہے تو اتنا مہنگا ہے، میں کہتا ہوں کہ ایک چلو پانی میں ڈوب کر مر جانے کا مقام ہے۔ میں یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن انتہائی مذموم اور گھٹیا حرکت ہے کہ اس وقت کے اندر جو چند ٹکوں کی خاطر جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جو لوگ چیزوں کو مہنگا کر دیتے ہیں، مچھردانی ہوتی ہے نا، مچھردانی، آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کی اس وقت سخت ضرورت ہے وہاں پر، اور مچھردانی آپ خریدنے کے لیے، وہ مچھردانی جو پہلے 250-300 کی تھی اب 1200 کی بک رہی ہے، یعنی وہ ٹینٹ جو پہلے 300 کا 400 کا ملتا تھا اب وہ 1500 روپے کا لوگوں نے لگایا ہوا ہے۔ یعنی کیا یار اندھی مچھی ہوئی ہے، ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں؟ ہم نے کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا ہم نے رب کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا؟ اور ہم کس بات پر تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ آج ان پر یہ وقت ہے اور ہمارے اوپر نہیں آ سکتا؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ مجھے بتائیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔
اس وقت کے اندر اچھا جہاں یہ صورتحال ہے لوگوں نے ذخیرہ، یعنی میں آپ کو یعنی اتنی درد بھری یہ بات ہے، بہت ہی ایکسپائرڈ میڈیسن لوگوں نے سٹاک نکال کے مارکیٹ، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ویسے ہی چندے کے پیسوں سے لوگ خریدیں گے اور آگے جن کو سپلائی کریں گے کس نے اٹھا کے دیکھنا ہے کہ یہ میڈیسن ایکسپائرڈ ہے یا یہ ویلڈ ہے. تو اس طرح کی میڈیسن لوگوں نے مارکیٹ کے اندر لانچ کر دی ہیں، یعنی وہ دوائیاں جو آپ استعمال نہیں کرتے، جو آپ کے بچے استعمال نہیں کرتے، جس کو خریدنے سے پہلے سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ دوائی ایکسپائرڈ تو نہیں ہے کہیں، یعنی وہ دوائیاں ان سیلاب زدگان کے لیے لوگوں نے کہا یار ویسی یعنی ہم اتنے اندھے ہو چکے ہیں مال کی محبت میں کہ ہم نے بالکل ہی ہمارے دل سے خوف خدا ختم، گویا کہ ایسے لگتا ہے ہو چکا ہے. تو ایسے لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی شعبے کے ساتھ ہے، چاہے وہ بہت امیر ہیں اور چاہے وہ غریب ہیں، جس کو جہاں موقع مل رہا ہے وہ لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں. اینڈ لوٹ مار کی اگر بات کی جائے، بہت سارے ایسے ہیں جو ٹرکس لے کے جاتے ہیں، وہ لوگ جو لوگوں سے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، سامان اکٹھا کر رہے ہیں، اب وہ لے کر ٹرک لے کے جا رہے ہیں کہ ایسے علاقوں کے اندر سیلاب زدگان کی مدد کریں گے اور ان کی جو ہے نا کچھ ہیلپ کریں گے. اب راستے میں انہی علاقوں کے کئی ایسے لوگ ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جہالت بہت زیادہ ہے، تو اب انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی ہے. کچھ ادھر ادھر سے بھی آ کے انہوں نے لوٹنا شروع کر دی ہے اور وہ جو ہے نا وہاں پر تقسیم کرنے سے پہلے انہوں نے لوٹ لیا. اس حوالے سے ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ اپنے طور پر کوئی بھی سامان آپ لے کر ایسے علاقوں کے اندر نہ جائیں. یعنی آپ ہماری حرکتیں، وہ کہتے ہیں نا اپنے پیٹ سے جب بندہ کپڑا اٹھاتا ہے تو خود ہی مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ہمارا سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ ساری بات جاتی ہے، لیکن یہ چیز سب پر عیاں ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، لیکن یہ ہماری بہت بڑی بد نصیبی ہے. اگرچہ ایسے لوگوں کی تعداد کم ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، میرے وطن میں الحمدللہ اس وقت بھی اچھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے اور ہمیں اس کو پروموٹ بھی کرنا چاہیے اور ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ جہاں کروڑوں لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کی مدد کے لیے پہنچ بھی گئے ہیں وہاں پر، جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا ہے، جنہوں نے اپنے کاروبار بند کر دیے ہیں، جنہوں نے ان کے درد کو محسوس کیا ہے، جنہوں نے کروڑوں روپیہ لوگوں سے اکٹھا کر کے حقدار تک پہنچانے کا حق ادا کیا ہے. اس طرح کے لوگوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے ہمارے ہاں، لیکن اگرچہ کہ یہ بہت تھوڑا سا طبقہ ہے کہ جو لوٹ مار میں مصروف ہو جاتا ہے، لیکن ہے بہت زیادہ مذموم، ان کی جتنی زیادہ مذمت کی جائے اتنی کم ہے، تو ان کو شرم کرنی چاہیے. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ اگر ہم امداد کرنے کے لیے جا رہے ہیں کسی کو، جیسے کوئی ٹرک لے کے جا رہا ہے، کوئی سامان لے کے جا رہا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے طور پر نہ جائیں، وہ کسی رجسٹرڈ این جی او، ہماری بہت زیادہ اچھی تنظیمات ہیں جو اس چیز کا ایکسپیرینس رکھتی ہیں اور یا ان کے پاس ٹرینڈ لوگ موجود ہیں کہ اس طرح کے علاقوں کے اندر ہم نے کیسے کام کرنا ہے، کس طریقے سے راشن تقسیم کرنا ہے، کس بندے کو کیا چیز دینی ہے، کس طرح پہنچنا ہے. اچھا اب بھی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر سویلین جا ہی نہیں سکتے ہیں بالکل بھی، اور ان کی پہنچ نہیں ہے، وہاں پر چاروں طرف پانی ہے، اور بعض ایسے پہاڑی علاقے ہیں جہاں پر کوئی نہیں پہنچ سکتا، ہیلی کاپٹر کے بغیر آپ نہیں جا سکتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ہماری جو فورسز ہیں اور اس طرح کے جو ہیلی کاپٹرز وغیرہ انہوں نے پرووائڈ کیے ہیں، آفر کیے ہیں ایسی تنظیموں کو جو واقعی لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور جن کے ایک تجربات ہیں، جن کی ایک کارکردگی، جن کی ایک پروگرس ہے کہ وہ واقعی ایسے موقع پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. تو الحمدللہ آرمی، نیوی اور وہ ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. تو اپنے طور پر آپ خود، یہ جذبہ ہمارا اپنی جگہ، لیکن اپنے طور پر آپ کہیں بھی نہ جائیں، راستے میں آپ کے ساتھ کوئی بھی مس ہیپ ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کو ہائی لائٹ کرنا بھی ضروری ہے، ہمیں اس سے ہوشیار بھی رہنا چاہیے. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو ہوشیاری سے کام لو. تو بڑے پراپر طریقے سے کرنا ہے، لیکن کرنا بھی ضروری ہے. یہ بھی ایک سوال ہے، کرنا بھی انتہائی ضروری ہے کہ اگر ہم آگے نہ بڑھے تو خدا نخواستہ، پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا، خاکم بدہن، کہ لوگ بھوک سے مرنا نہ شروع ہو جائیں، لوگ پیاس سے نہ مرنا شروع ہو جائیں. پھر بر وقت اگر ڈاکٹرز وہاں پر کیمپس نہ لگائے گئے، اچھی میڈیسن ان کو بر وقت پرووائڈ نہ کی گئی، لوگ ایسا نہ وبائی امراض کے اندر مبتلا ہو جائیں اور لوگ جو ہے نا بیماریوں سے مرنا شروع ہو جائیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو. تو اس طرح کی صورتحال ہے. تو اس سلسلے میں ہم سب کو انفرادی کردار ضرور ادا کرنا ہے. تو آپ کسی بھی ایسی تنظیم جو آپ سمجھتے ہیں اس وقت ہم سب کو مل جل کر کام کرنا چاہیے، یہ وقت، اور کر رہے ہیں لوگ،
آپ کو جو بہتر لگتا ہے، جس پر آپ کو اعتماد ہے، آپ آگے بڑھیں، اور اگر خود جا سکتے ہیں تو آپ پراپر طریقے سے، میری بھی نیت ہے انشاءاللہ کل سیٹرڈے سنڈے کو میں انشاءاللہ سیلابی علاقوں کے اندر جا کر میری نیت ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہاں تقسیم کروں، لیکن ہم پراپر طریقے سے جا رہے ہیں، باقاعدہ اس کی پروٹیکشن اور اس کی جو لوازمات ہے اس کے مطابق۔ تو آپ بھی اگر جانا چاہیں تو ضرور جائیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہمارا جانا جو باقی امدادی سرگرمیاں ہیں ان میں بھی رکاوٹ بن جائے، تو پتہ چلے کہ ہم خود جا کر بیمار ہو جائیں، یا ہم جسمانی طور پر اتنے مضبوط نہ ہوں، یا ہم وہاں جا کر جو ہے نا خدا نہ خواستہ کسی حادثے کا شکار ہو جائیں۔ تو اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا ہے، جو بھی کام کرنا ہے پراپر طریقہ کار کے مطابق کرنا ہے، لیکن کرنا ضرور ہے۔ آپ سب حضرات سے گزارش ہے، اس مشکل وقت میں، اس مشکل گھڑی کے اندر ضرور 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 اپنا کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن، آپ کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور اس میں شامل ہونا چاہیے، ضرور ضرور شامل ہونا چاہیے۔ آپ مختلف پیکس بنے ہوئے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ بسکٹس ہیں، جوس ہیں، دودھ ہیں، اور فیڈرز ہیں بچوں کے لیے، مختلف چیزیں ہیں، یہ بتایا بھی جاتا ہے کہ اس طرح کے پیکس آپ بنا کر دیں۔ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اچھا ایسے موقع پر لوگ یوں بھی کرتے ہیں کہ اپنے پرانے سامان نکال کر سارے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے یار یہ 6 سال سے پڑا ہوا ہے، یہ کمبل قابل استعمال نہیں ہے، اٹھا کے دے، ٹھیک ہے وہ کسی کے کام آ جائے گا، ہم اس سے انکار تو نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ پوچھ لیا جائے کہ کون سی چیز اس وقت ضروری ہے، کون سی چیز اس وقت ایسی ہے کہ جب جو یہ جو برننگ ایشو چل رہا ہے، اس میں سب سے پہلے ہم نے لوگوں کو تک کھانا پہنچانا ہے، ان تک پانی پہنچانا ہے، ان تک میڈیسنز پہنچانی ہیں، تاکہ وہ لوگ جو ہے کچھ سروائیو کرنے کے قابل ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے ان کو چھوڑ نہیں دینا ہے۔ آج تو دیکھیں ہمارا یہ ٹاپک بھی ہے، ہو سکتا ہے اگلے جمعے بھی ہم اس ٹاپک پہ بات کریں، ہو سکتا ہے اس سے اگلے جمعے بھی اس ٹاپک پہ بات کریں، پھر ہمارے موضوعات بدل جائیں گے، پھر ہماری ترجیحات بدل جائیں گی، پھر ہمارے آپس میں جو نجی گفتگو ہے اس کے ٹاپکس بدل جائیں گے۔ تو وہ لوگ جن کی ابھی ابتدا ہے، یہ میری بات بڑی قابل غور ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، ابھی ان کی ابتدا ہے، آگے چل کر وہ بیچارے بہت زیادہ مشکل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ میں نے عرض کی ہے جن کے گھر ضائع ہو چکے ہیں، جب تک ان کے گھر نہیں بن جاتے، جن کے کاروبار ختم ہو گئے ہیں، جب تک ان کے کاروبار نہیں ڈیولپ ہو جاتے، وہ ری اسٹیبل نہیں ہو جاتے، اس وقت تک ہم سب نے مل کر انشاءاللہ ان کی مدد کرنی ہے انشاءاللہ، اور آخر تک ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے تک ہم نے انشاءاللہ اس کو اگنور نہیں کرنا ہے۔ تو ابھی تو چونکہ یہ برننگ ایشو ہے تو اس پر ہم بات بھی کر رہے ہیں، تو شاید کچھ دنوں کے بعد جو ہے نا یہ ٹاپک چینج ہو جائے گا، یا لوگوں کی ترجیحات بدل جائیں گی، لوگوں کی توجہ نہیں رہے گی، لیکن ابھی سے ہم نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار کرنا ہے کہ انشاءاللہ یہ جتنے بھی متاثرین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم انشاءاللہ ان کی تمام مشکل دور کریں گے، اور اس کے لیے بھرپور کوشش کریں گے نا انشاءاللہ سب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دین اسلام کے اندر اور خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے اندر یہ چیز شامل تھی، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہی ہمارا دین ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے دین کے اندر الدین نصیحہ، دین جو ہے یہ خیر خواہی کا نام ہے۔ ہمارے دین کا نام، اگر ہم یہ کہیں کہ اسلام کا کوئی دوسرا نام لیا جائے تو ہم کیا کہیں گے کہ ہمارے دین کا دوسرا نام کیا ہے؟ خیر خواہی، خیر خواہی۔ بلکہ ایک بندہ اگر نفلی حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، وہ نوافل پڑھتا ہے، اس کے مقابلے میں اگر وہ کسی مسلمان یا کسی بھی ایون کہ اگر کسی بھی انسان کی مشکل کو دور کرتا ہے تو اس کا یہ عمل جو ہے اس کے نوافل پڑھنے اور اس کی نفلی عبادتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے آپ، ہم لوگ رمضان کے اندر عبادات کرتے ہیں، رمضان میں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، رمضان میں لوگ نفلی صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اس وقت موجودہ صورتحال کے تناظر میں اگر میں یہ کہوں کہ رمضان میں اگرچہ کہ وہ تو نص سے ثابت ہے کہ ایک کا ثواب 70 کے گناہ برابر ہو جاتا ہے، نفل کا فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض کا 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، یعنی آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ اگر ایک بندہ بھوک سے مر جاتا ہے یا اس کو صاف پانی نہیں ملتا اور وہ پیاس سے مر جاتا ہے، ایسی صورتحال کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنا
اللہ کی رحمت سے ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ شاید رمضان میں خرچ کرنے سے زیادہ ہمیں ثواب ملے، کیونکہ ضرورت ہے اس وقت بہت سخت صورتحال ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ہم اگر راہ خدا میں اپنا مال خرچ کریں گے یا اپنی کوئی چیز چاہے وہ وقت کی صورت میں ہو اور فزیکلی جا کر کسی حوالے سے بھی کوئی خدمت پیش کریں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یوں بھی ہو سکتا ہے، ہم اگر یہ کہیں کہ تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک بھوکے کو کھانے کھلانے کے سبب، کسی پر ترس کھاتے ہوئے، اب رحم کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے کسی کا ہاتھ پکڑنے اور کسی کی کفالت کی ذمہ داری لینے اور کسی کے غم کو دور کرنے کے سبب اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے، تو نقطہ نواز ہے نا وہ، تو اس کو قیمت کی تو حاجت ہے نہیں ہے، اسے کوانٹٹی نہیں چاہیے، اسے کوالٹی، اور وہ بھی اسے چاہیے یا اس کی ضرورت ہے ایسا بھی نہیں ہے، وہ تو بندے کی نیت کو دیکھتا ہے، چاہے تو وہ ایک نیت پر ہی بخش دے۔ بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا، ایک شخص باہر نکلا، اس نے دیکھا کہ ریت کا بہت بڑا ٹیلا ہے، اس نے کہا کہ اگر یہ ریت کا ٹیلا آٹے کا ہوتا اور وہ میری ملک ہوتا تو میں سارا آٹا لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ وہاں کے نبی علیہ السلام کو وحی آئی کہ اس بندے کی نیت کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا آٹا خیرات کرنے کا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ریت کا ٹیلا تو جوں کا توں ہے، اس نے تقسیم نہیں کیا، نہ وہ آٹا بنا ہے، لیکن اس کی نیت کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ تو آگے بڑھیں، کوشش کریں، جس سے جو ہو سکتا ہے وہ کریں، یہ نہ کہ سارے لوگ کر رہے ہیں میری کیا ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے، قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اس دنیا کی کسی کی چھوٹی مصیبت دور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخرت کی بڑی مصیبت دور فرمائے گا۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ فلاں لوگ بھوک و افلاس میں مبتلا ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اس غم کی وجہ سے آپ کے چہرے انور کا رنگ مختلف ہو گیا۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی اٹھے، اپنے گھر گئے، اناج کی ایک بوری اٹھا کر اپنے کندھوں پر بمشکل مسجد نبوی میں لے کر کے آئے۔ ان کے دیکھا دیکھی دوسرے اٹھے، تیسرے اٹھے، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں سامان کا، اناج کا، راشن کا ڈھیر لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور آپ کا چہرہ انور خوشی سے تمتمانے لگا اور آپ مسکرا اٹھے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر کسی کی بھوک پیاس کی شکایت کی جاتی تو آپ پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ کاش سارے لوگ ان کی مدد کریں۔ اس وقت دیکھیں ہزاروں لاکھوں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم سب مل کر اگر کوشش نہیں کریں گے تو ان کی بھوک پیاس کیسے ختم ہوگی؟ سب حضرات اپنے اپنے طور پر ضرور نیت کریں۔ میرا خیال ہے مسجد کے باہر بھی ایک دو کیمپس لگے ہوں گے، اور ایسے موقع پر میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ بہت سارے دوسرے لوگ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، تو آپ دیکھ کر، اے غفلت دل ہوشیار، اے وحشت دل ہوشیار، تو دیکھ کر آپ دیکھیں جو صحیح لوگ ہیں، پیٹنٹ مستند اور رجسٹرڈ، اور جو اس چیز کو سمجھتے بھی، اس کا تجربہ بھی رکھتے ہیں، آپ آگے بڑھیں، ان کی خدمت کریں۔ خود اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود بھی اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔ بہرحال کسی نہ کسی حوالے سے ہماری اس کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ ہمارا حصہ شامل ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل وقت میں، اس مشکل گھڑی کے اندر ہماری مدد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وہ بہن بھائی اور وہ لوگ جو اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشکل آسان فرمائے، ہم سب کو مل جل کر ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔